آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ستون پر بات کر رہے ہیں جن کا نام ہی استناد اور تحقیق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری۔ جی ہاں، امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح البخاری، جسے قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم صرف ان کی زندگی کی کہانی نہیں سنائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کے کام کے پیچھے جو نظریات تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا اور وہ آزمائشیں، ان کو گہرائی سے سمجھیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں تفصیلی سوانح حیات سے لے کر علمی مضامین، یہاں تک کہ ان کے مزار کی تاریخ بھی شامل ہے، جو ہمیں آپ کہہ لیں کہ ایک مکمل تصویر دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 9ویں صدی کا ایک عالم آج کے معلوماتی دور کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے ایک کہانی نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ وہ ان کے بچپن کی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ جو آگے چل کر حدیث کا سب سے بڑا عالم بننے والا ہے، وہ اپنی بینائی کھو دیتا ہے۔ اس کی والدہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتی ہیں، اور پھر ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ چلیں اسی نقطے سے اس غیر معمولی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری 1994 ہجری یعنی 810 عیسوی میں بخارا میں پیدا ہوئے، جو آج کے ازبکستان میں ہے۔ اچھا۔ ان کے والد خود ایک بڑے عالم حدیث تھے، لیکن امام بخاری کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو پرورش کی ساری ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی، اور وہ ایک غیر معمولی طور پر پرہیزگار خاتون تھی۔ اور جیسا ہم نے ذکر کیا، بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ کی مسلسل دعاؤں کے بعد خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی کہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب صبح امام بخاری بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں مکمل طور پر ٹھیک تھیں۔ یہ تو ایک کرامت جیسا لگتا ہے۔ جی، یہ واقعہ ان کی زندگی کے غیر معمولی ہونے کا پہلا اشارہ تھا، لیکن اصل کمال تو ان کے ذہن کا تھا، ان کا حافظہ۔ وہ کسی کرامت سے کم نہیں تھا۔ صرف 11 سال کی عمر کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا؟ جی، وہ اپنے استاد امام داخلی کی مجلس میں حدیث سن رہے تھے جب استاد نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ اور نوعمر بخاری نے انہیں ٹوک دیا۔ فوراً ٹوک دیا، کہا کہ یہ سند درست نہیں۔ استاد نے پہلے تو انہیں ڈانٹا، لیکن جب امام بخاری نے اصرار کیا تو استاد گھر گئے، اپنی کتابیں دیکھیں اور واپس آ کر سب کے سامنے تسلیم کیا کہ اس 11 سالہ بچے کی بات ہی درست تھی۔ کمال ہے۔ اور پھر بغداد کا وہ مشہور امتحان، جب وہ علم کے مرکز بغداد پہنچے تو وہاں کے علماء نے ان کے حافظے کی دھوم سنی ہوئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اور یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 10 بڑے علماء نے 100 احادیث لی اور جان بوجھ کر ان کی سند اور متن کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ ایک منٹ، یہاں پر رکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، کیا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے سند اور متن کی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ حدیث کے علم میں یہ اتنے اہم کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، متن تو خود حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور سند ان راویوں کی زنجیر ہے جنہوں نے اس بات کو نسل در نسل ہم تک پہنچایا۔ آپ اسے ایک طرح سے زبانی روایت کی ببلیوگرافی سمجھ لیں، یعنی کس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا، یہاں تک کہ بات صحابی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اچھا، تو بغداد کے علماء نے یہ ببلیوگرافی اور اصل الفاظ آپس میں گڑمڑ کر دیے؟ جی، انہوں نے ایک حدیث کا متن لے کر اس پر کسی دوسری حدیث کی سند لگا دی اور امام بخاری کو سنانا شروع کیا۔ اور امام بخاری کا رد عمل کیا تھا؟ وہ ہر غلط حدیث کو سن کر صرف یہ کہتے، میں اس حدیث کو اس سند سے نہیں جانتا۔ جب سب اپنی 100 جعلی احادیث سنا چکے تو امام بخاری کھڑے ہوئے اور پہلے عالم سے کہا، آپ کی پہلی حدیث کی اصل سند یہ تھی اور متن یہ۔ اچھا۔ اور اس طرح انہوں نے نہ صرف ان 100 احادیث کی تمام غلطیاں درست کیں، بلکہ ہر ایک کی اصل سند اور متن بھی ترتیب سے سنا دیا۔ وہاں موجود لوگ وہ دنگ رہ گئے۔ یہاں پر جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ صرف ان کا حافظہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس دور میں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا نظام کتنا پیچیدہ اور سخت تھا۔ بالکل۔ یہ امتحان صرف یادداشت کا نہیں تھا، یہ علم کی گہرائی کا تھا، یہ ہزاروں راویوں کی زندگیوں اور ان کے کردار پر مکمل عبور کا امتحان تھا۔ بالکل،
اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام صحیح البخاری تعمیر کیا۔ اس علم کے لیے انہوں نے 18 سال کی عمر میں مکہ سے سفر شروع کیا اور پھر مصر، شام، عراق، غرض ہر اس جگہ گئے جہاں علم مل سکتا تھا۔ اور 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ صحیح البخاری لکھنے کا خیال انہیں اپنے استاد اسحاق بن راویہ کی ایک بات سے آیا۔ انہوں نے کہا تھا، کاش کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث پر ایک مختصر کتاب جمع کرتا، اور یہ بات امام بخاری کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ 16 سال کی محنت، 6 لاکھ سے زیادہ روایات کا جائزہ، اور اس میں سے صرف 7000 کے قریب کا انتخاب، یہ اعداد و شمار ہی حیران کن ہیں۔ جی، لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کس بنیاد پر ایک حدیث کو صحیح قرار دیتے تھے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ ان کا معیار انتہائی سخت تھا۔ مثال کے طور پر، ان سے پہلے کے محدثین کے لیے یہ کافی تھا کہ سند میں موجود 2 راوی ایک ہی زمانے میں رہے ہوں، جس سے امکان ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہوگا۔ اچھا، لیکن امام بخاری نے شرط لگائی کہ صرف ہم عصر ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ان دونوں راویوں نے زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات بھی کی ہو۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ یعنی انہوں نے محض امکان کو یقین سے بدلنے کی کوشش کی؟ بالکل، اور اس کے علاوہ ہر حدیث کو کتاب میں شامل کرنے سے پہلے وہ غسل کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر استخارہ کرتے کہ کیا یہ حدیث واقعی اس کتاب میں شامل ہونے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ صرف علمی نہیں بلکہ ایک روحانی عمل بھی تھا۔ جی، اسی لیے اس کتاب نے نہ صرف حدیث کو محفوظ کیا، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی فقہ اور عقائد کی بنیاد فراہم کی۔ علمی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بھی بہت مضبوط تھی۔ بخارا کے گورنر والا واقعہ، وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جی، جب بخارا کے گورنر خالد بن احمد نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ کر اس کے بیٹوں کو الگ سے پڑھائیں، امام بخاری نے صاف جواب دیا، میں علم کو عمرہ کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا۔ جسے علم کی ضرورت ہے وہ میری مسجد یا میرے گھر آئے۔ یہ علم کی عزت کا وہ تصور تھا جس پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل۔ ایک اور واقعہ جو بحری جہاز پر پیش آیا، وہ تو کردار کی پختگی کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ 1000 سونے کے سکوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جہاز پر ایک شخص نے ان سے دوستی کی، اور جب اسے سکوں کا پتہ چلا تو اس نے چوری کا ڈرامہ رچایا۔ اچھا؟ اس نے صبح اٹھ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے 1000 سکے چوری ہو گئے ہیں۔ جب جہاز کے عملے نے تلاشی کا اعلان کیا تو امام بخاری نے چپکے سے اپنی وہ تھیلی، اپنی زندگی بھر کی کمائی، سمندر میں پھینک دی۔ یہ کہانی کردار کی مضبوطی کو تو ظاہر کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو سمندر میں پھینک دینا ایک غیر عملی فیصلہ تھا۔ مطلب ان کی ساکھ کو اصل میں کتنا خطرہ تھا۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ شاید غیر منطقی لگے، لیکن ان کے لیے ایک محدث کے طور پر ان کی ساکھ ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ اگر ان پر چوری کا محض الزام بھی لگ جاتا اور وہ ثابت نہ بھی ہوتا، تب بھی ان کی روایت کردہ احادیث کی شنایت پر ایک سوالیہ نشان لگ جاتا۔ جب اس شخص نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے سکے کہاں کیے، تو امام بخاری نے کہا، میں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے پوچھا، اتنی بڑی دولت؟ اور امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ دنیا مجھے قابل اعتماد جانتی ہے اور میں اس اعتماد کو چند سکوں کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ ان کے لیے علمی دیانت ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کی یہی اصول پرستی اور علمی دیانت آگے چل کر ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ جی، یہیں سے کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جی، یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ طوفان کا آغاز نشاپور سے ہوا، جو علم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا ایسا استقبال ہوا کہ شہر میں تہلکہ مچ گیا۔ ان کے اپنے استاد محمد بن یحییٰ الذہلی نے لوگوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا۔ لیکن پھر حسد نے جنم لیا۔ بالکل، جب امام بخاری کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ آنے لگے اور دوسرے علماء کی جگہیں خالی ہونے لگیں تو حسد پیدا ہوا۔ اور مخالفین نے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سنسیٹیو علمی مسئلے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ مسئلہ لفظی بالقرآن مخلوق کا۔ بالکل۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا،
یہ اس وقت کی سیاست اور مذہب کا سب سے بڑا تنازع تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی عباسی خلیفاؤں نے خلق قرآن کے مسئلے پر علماء پر شدید ظلم کیا تھا، جسے محنہ یا آزمائش کا دور کہا جاتا ہے۔ اچھا، حکومت کا ایک سرکاری نظریہ تھا اور اس سے ہٹ کر بات کرنا بغاوت کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ تو لفظی بالقرآن مخلوق کا اصل مطلب کیا تھا اور یہ اتنا دھماکہ خیز کیوں تھا؟ اس کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے الفاظ مخلوق ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہماری آواز، ہمارے ہونٹوں کی حرکت، یہ تو ہمارے اعمال ہیں اور انسان کے اعمال مخلوق ہیں۔ تو یہ ایک بہت باریک نقطہ تھا۔ جی، امام بخاری نے ایک بہت ہی محتاط اور علمی جواب دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، لیکن ہمارے افعال مخلوق ہیں۔ لیکن ان کے مخالفین نے اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ اور ان کے اپنے استاد امام الزرلی ان کے خلاف ہو گئے؟ یہ تو بہت شدید رد عمل لگتا ہے۔ ایک علمی اختلاف پر ایک استاد کا اپنے سب سے قابل شاگرد کو اس طرح نکال دینا، کیا یہ اس دور میں عام بات تھی؟ نہیں، یہ بالکل عام نہیں تھا، اور یہ اس واقعے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام الزہلی نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی امام بخاری کی مجلس میں نہ جائے۔ اور شاگردوں کا کیا رد عمل تھا؟ امام مسلم جیسے بڑے شاگرد بھی احتجاجاً اپنے استاد الزہیلی کی مجلس چھوڑ کر امام بخاری کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ امام بخاری کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ اور جب وہ اپنے شہر بخارا واپس آئے تو وہاں بھی یہی ہوا۔ بخارا میں ان کی مخالفت کی وجہ اور بھی گہری تھی۔ وہاں کے فقہا جو حنفی مکتبہ فکر سے تھے انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ امام بخاری کا طریقہ براہ راست حدیث سے مسائل کا حل نکالنا تھا، جیسے نماز میں رفع الیدین کرنا۔ جی، ان کی تعلیمات وہاں کے رائج طریقوں سے مختلف تھیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ذاتی حسد نہیں تھا، یہ روایت پسندی اور متن پر مبنی اصلاح کے درمیان ایک کشمکش تھی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیا آپ اس کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ متن پر مبنی اصلاح سے 9ویں صدی میں کیا مراد تھی اور یہ قائم شدہ روایت پسندی کے لیے خطرہ کیوں تھی؟ دیکھیں، روایت پسندی کا مطلب تھا وہ طریقہ جو نسلوں سے ایک خاص فقہی مکتبہ فکر کے تحت چلا آ رہا تھا، جس میں مقامی علماء اور ان کی تشریحات کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ٹھیک ہے۔ متن پر مبنی اصلاح امام بخاری کا طریقہ تھا، جو کہتے تھے کہ ہمیں ہر معاملے میں براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے، چاہے نتیجہ مقامی روایات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ قائم شدہ علمی اتھارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ جی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ہر روایت کو نئے سرے سے پرکھا جائے۔ اسی لیے گورنر خالد بن احمد نے، جسے وہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور امام زحیلی کے خط کو بنیاد بنا کر انہیں بدعتی قرار دے کر اپنے ہی شہر سے نکال دیا۔ یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے وہیں سے انہیں بے عزت کر کے نکالا جا رہا تھا، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ان کا کیا انجام ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ گورنر خالد بن احمد کو کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ نے موصول کر کے قید میں ڈال دیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اور ان کے دوسرے مخالفین بھی ذلت کا شکار ہوئے۔ جلا وطنی کے بعد امام بخاری سمرقند کے قریب خرتنگ نامی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ یہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے۔ جی، وہ ان آزمائشوں سے بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ایک رات تہجد میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، بس مجھے اپنی طرف واپس بلا لے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے 1 مہینے کے اندر ہی 256 ہجری میں عید الفطر کی رات 66 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی زندگی میں انہیں نکالا گیا اور ان کی وفات کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ان کی میراث کو گویا بھلا دیا گیا۔ جی ہاں، خاص طور پر سوویت دور میں جب ازبکستان سوویت یونین کا حصہ تھا تو ان کا مزار مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا۔ پھر اسے دوبارہ کیسے دریافت کیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی غیر متوقع واقعہ تھا۔ 1961 میں انڈونیشیا کے صدر سویکارنو سوویت یونین کے دورے پر آئے۔ انہوں نے سوویت رہنما خروشچف کے سامنے ایک عجیب خواہش رکھی، وہ امام بخاری کے مزار پر جانا چاہتے ہیں۔ ایک کمیونسٹ ملک میں جو مذہب کو سرکاری طور پر رد کرتا تھا، یہ ایک ناقابل یقین درخواست تھی۔ سوویت حکام تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مزار کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خفیہ اداروں کے ذریعے سمرقند کے قریب اس بھولی بسری قبر کو تلاش کیا۔ اچھا۔
اور صدر سویکارنو کے دورے کے لیے راتوں رات اس کی صفائی اور مرمت کروائی۔ اس ایک دورے نے امام بخاری کے میراث کو عالمی سطح پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور آج وہ جگہ ایک شاندار یادگاری کمپلیکس ہے۔ جی، اور ازبکستان کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ یہ کتنا دلچسپ نمونہ ہے۔ امام بخاری کو زندگی میں اپنے ہی لوگوں نے نکالا، پھر صدیوں تک ان کی قبر کو نظر انداز کیا گیا، اور پھر ایک بالکل غیر متوقع ذریعے ایک غیر ملکی سربراہ مملکت کے ہاتھوں ان کی میراث کو دوبارہ عزت ملی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم اور سچائی کی قدر کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے اسے وقتی طور پر کتنا ہی دبا دیا جائے۔ سچائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے میں لگا دی، اور آخرکار تاریخ نے ان کے کام کی سچائی کو تسلیم کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ امام بخاری صرف ایک حدیث جمع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ سچ کی تلاش اور اس کی تصدیق کے ایک معیار کی علامت تھے۔ ان کی زندگی محنت، ذہانت، اصول پرستی اور شدید آزمائشوں کی ایک لازوال کہانی ہے۔ ان کا کام صرف ماضی کو محفوظ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس نے مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک فکری بنیاد فراہم کی۔ ان کا طریقہ کار آج بھی تحقیق اور تنقیدی جانچ پڑتال کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بالکل، اور اسی بات پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں ایک آخری سوچ کے ساتھ۔ ایک ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہر دور میں دہرائے جاتے ہیں، صرف کردار بدل جاتے ہیں۔ آج ہم ڈیجیٹل معلومات، ڈیپ فیکس اور غلط خبروں کے سیلاب میں جی رہے ہیں، جہاں کسی بھی اطلاع کی سند کی تصدیق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ امام بخاری کی سچائی کی تصدیق کے لیے کی گئی زندگی بھر کی جدوجہد سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کے اصولوں کو آج کی دنیا میں معلومات کو پرکھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟